السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین مکمل جب ہوتا ہے جب ہم دین کی بات پر چلتے ہیں، اور دین کی بات پر چلنا بہت ہی آسان ہے، لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ ہم دین کی بات پر اگر چلیں گے تو وہ راستہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، اور یہ ہماری تمہاری بھول ہے۔ اگر ہم دین کی بات پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں سب کے لیے ایک چھوٹی سی حدیث لے کر آئی ہوں، غور سے سننا کہ انسان کا دل ایک دم موم ہونا چاہیے، رحم دل ہونا چاہیے، محبت سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، جس میں وہ خود بھی سکون سے رہ سکے اور دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دے، اس میں چاہے وہ آدمی ہیں یا جانور ہیں، کیونکہ کچھ لوگ جانوروں پہ بھی بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں، تو ہمیں وہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ رحمت عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا اس جانور اونٹ کے بارے میں کہ جس کو خدا نے تیرے اختیار میں دیا ہے؟ یہ اللہ کا ہی تو حکم ہے کہ انہوں نے ہمیں اونٹوں کا، بکریوں کا، ہر جانور کا، کوئی بھی ہو، آج اگر ہم کتا بھی پال لیں تو اس پہ ہمیں مالک کر کے بٹھا دیا ہے، کیونکہ کتا یہ نہیں کہے گا کہ وہ میرا مالک ہے، وہ کہے گا کہ تم میرے مالک ہو، کیونکہ ہم اسے دانا پانی ڈالیں گے۔ تو اللہ نے ہمیں کتنا بڑا عہدہ دے دیا کہ ہمیں ان پر مالک کر کے بٹھا دیا، اختیار میں ہے۔ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کرتا ہے کہ تو اس کو بھوکا رکھتا ہے اور محنت اس سے زیادہ لیتا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے جانور پر۔ آج بھی بہت جگہ ایسی ہیں جہاں بھینسیں بگھی میں جوتے جاتے ہیں اور اونٹ بھی، تو وہ ہمیں روزی بھی کمانے میں مدد کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان پر شفقت نہیں کرتے، انہیں بھوکا رکھتے ہیں اور کیا کام زیادہ لیتے ہیں۔ اب ایک بات سوچنے کی ہے کہ ہم ہی ہیں اور ہمارا وجود تو نہیں ہے 4 اینٹیں اٹھانے کا بھی، اور ہم پر کوئی 10 اینٹیں رکھ دے تو ہم تو بالکل پریشان ہو کر رہ جائیں گے، ہمارے دل سے بد دعائیں نکلیں گی پھر، کیونکہ وجود ہمارا 4 اینٹ اٹھانے کا نہیں ہے اور ان نے رکھ دی ہمارے اوپر 10۔ تو وہی جانور کا حساب کتاب ہے، تو جانوروں پہ شفقت کرنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس وقت فرمایا کہ جب آپ ایک انصاری آدمی کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ تھا، جب اس اونٹ نے آپ کو دیکھا تو وہ رونے لگا، اللہم حافظنا۔ کتنا بڑا ظلم تھا اس پر کہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اونٹ جو ہے ایک دم رونے لگا اور اس نے آپ کو آواز دی کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا میری خبر لیجئے۔ اللہ نے ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایسا معاملہ بنا رکھا تھا کہ وہ جانوروں کی بھاشا بھی سمجھتے تھے، اگر ان سے جانور بات کریں گے تو وہ سمجھتے تھے کہ جانور مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ جب آپ نے اونٹ کے آنسو بہتے ہوئے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیار کیا اور اپنا ہاتھ مبارک اس پر پھیرا، جیسے ہم پھیرتے ہیں نا قربانی کے بکروں پر ہاتھ، جب لاتے اسے خرید کے لاتے ہیں قربانی کی نیت سے، تو ہم ان پہ پیار سے ہاتھ پھیرتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ قربانی کے بچوں پہ شفقت کرو، تو قربانی کے بچوں پہ تو کرو ہی کرو، لیکن جو پلیرو ہوتے ہیں گھر کے کام کاج کے لیے، جیسے بھینس ہے، بھینسا ہے، کھچر ہے، اونٹ ہے، ان پہ بھی شفقت کرو۔ اپنا ہاتھ مبارک اس پر پھیرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ انصاری صحابہ نے کہا کہ میرا ہے۔ یہ حضور کا معجزہ ہے کہ جانور بھی آپ کو اللہ کا رسول جانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ جب ہم اللہ کے رسول سے اپنی درخواست بتائیں گے تو انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے تھے. ہم تو آج اپنے بچوں کی بھی بھاشا نہیں سمجھتے کہ ہمارا بچہ کیا چاہ رہا ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو جانوروں تک کی بھاشا سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ جانور ہم سے کیا چاہ رہا ہے. انہیں پتا تھا کہ یہ اپنا حکم اگر اللہ سے کریں گے تو اللہ ہمارے بارے میں کچھ شفقت کرے گا مالک سے. اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جانوروں پر بھی رحم کرنا واجب ہے، ان کو آرام نہ دینا، بھوکا پیاسا رکھنا، زیادہ کام لینا، غصے میں آ کر بے دردی سے زیادہ مارنا پیٹنا اور بوجھ زیادہ لادنا وغیرہ سب ظلم ہے. تو وجود سے زیادہ کوئی بھی ہے اگر کام کروائے گا جانور سے تو اس چیز کا بھی حساب ہے، اور وہ ظلم ہے، اس ظلم کو نہ کرو. جو ان پر رحم نہیں کرے گا ظلم کی سزا پائے گا، دنیا میں بھی ذلیل و خوار رہے گا اور رزق تنگ ہو جائے گا. اللہم حافظنا. آج ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں کہ یہاں سے کوئی لداخ جانا چاہتا ہے، کوئی امریکہ جانا چاہتا ہے، کوئی سعودیہ جانا چاہتا ہے، کوئی عرب جانا چاہتا ہے. کس لیے؟ ایک روزی کے لیے. اور روزی کب جانا چاہتا ہے؟ جب وہ یہاں پریشان ہو جاتا ہے، اسے یہاں روزی نہیں ملتی تو وہ سوچتا ہے میں باہر جاؤں، ودیش میں جاؤں اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے. اور کچھ لوگ تو بیچارے اتنے نصیب کا پوچھ ہوتے ہیں وہاں جا کر پھنس جاتے ہیں، وہ وہاں جا کے اتنے برے پھنس جاتے ہیں کہ بہت جگہ سے تو ایسا معاملہ آتا ہے کہ خبر بھی نہیں آتی ان بیچاروں کے پاس کیا معاملہ ہے. وہ بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، اپنی بچوں کی خاطر روزی کی تلاش میں جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کے بھی ان کا ہاتھ کچھ نہیں لگتا. تو میرے بہن بھائیوں، اپنے دل کو بالکل موم کر لو انسان کے لیے اور جانوروں کے لیے، کیونکہ سب اللہ کی مخلوق ہے، انسان بھی اور جانور بھی. جب ہم بڑوں کا ادب اور چھوٹوں کا لحاظ کریں گے اور اپنے دل میں شفقت رکھیں گے، انشاءاللہ نہ ہمیں اللہ برا کہے گا اور نہ جو ان کے مخلوق کے اندر ہے نہ وہ ہمیں برا کہیں گے. اور اپنا وجود ایسا بنا لو جو ہمارے جائے پیچھے، یعنی کہ ہمارے مرنے کے بعد کوئی ہمیں برا نہ کہے. کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے نا اور اس کی زمین پر اس کی برائیاں ہوتی ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھ تیری کتنی برائی ہو رہی ہے، میں نے تجھے کیا کرنے کے لیے بھیجا ہے اور تو کیا کر کے آیا ہے کہ تیرے آنے کے بعد بھی تیری برائیاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی. اور جب کوئی اللہ کا بندہ ختم ہوتا ہے، اچھا انسان، اور اس کی خوبیاں نیچے بیان ہوتی ہیں، اس کی تعریفیں ہوتی ہیں، تعریف کے لائق تو خیر ہمارا اللہ ہے، لیکن انسان کی بھی تعریفیں ہوتی ہے جب اچھا انسان ہوتا ہے، اس کا اچھا سلوک ہوتا ہے، حسن سلوک ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ بھی جانوروں کے ساتھ بھی. تو اللہ پاک کہتا ہے کہ واہ میرے بندے، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا، لیکن تو نے تو وہاں ایک کردار ایسا بنا دیا کہ آج تو میرے پاس آ چکا ہے لیکن پھر بھی تیری لوگ تعریفیں کرتے کرتے نہیں تھکتے. تو ہمیں ہمیشہ صلح رحمی سے رہنا چاہیے، انسانوں کے ساتھ بھی اور جانوروں کے ساتھ بھی، اور ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے. اور ہماری آنے والی ویڈیو کا انتظار کریے، اور آنے والا وقت اللہ پاک آپ کا بھی بہتر بنائے اور ہمارا بھی بہتر بنائے. آمین ثم آمین.